اسی طرح سے دین اسلام میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، یعنی اسلام اس سوچ ہی کا کلا کما کر دیتا ہے جو مذہب کی بنیاد پر، جو دین کی بنیاد پر ایک دوسرے کو برداشت نہ کرے، ایک دوسرے کی جان لے لے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور پھر ہمیں ایک پورا وے آف لائف بتایا کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ آپ ایک ایسی سوسائٹی میں ہیں، ہر انسان آپ کے مذہب، آپ کے عقیدے کا نہیں ہو سکتا، تو فرمایا اگر وے آف لائف یہ ہے آپ کے لیے کہ اگر نان مسلمز ہیں، غیر مسلم ہیں، آپ نے مذہب کی بنیاد پر ان سے نفرت بھی نہیں کرنی، مذہب کی بنیاد پر آپ نے ان سے تعلق بھی نہیں توڑنا، کیونکہ یہ دنیا ہے، دنیا۔ اور جب آپ دیکھیں نا پورے دنیا کے ملکوں کے جو روابط ہیں، جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے یا یہ سارے چینلز ہیں، تو وہ ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھتا ہے، نہ دشمنی نہ دوستی، اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے، تو اسلام نے ہم مسلمانوں کو تعلیم دی، قرآن نے، ہمارے آقا علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مذہب کی بنیاد پر انتہا پسند نہیں بننا، لکم دینکم ولی دین۔ جب مذہب کی بات آئے، کوئی انتہا پسندی کی بات آئے کہ فلاں یہ ہے، اسے مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اس باتوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے اگر آپ کی کوئی ذہن سازی کرے، جیسے آج کل ذہن سازی کی جاتی ہے مذہب کی بنیاد پر، اور خصوصاً نوعمر بچوں کی، تو بڑوں کا فرض ہے، ہمارے علماء کا فرض ہے یہ بات بتائی جائے بار بار کہ لکم دینکم ولی دین۔ اسلام نے بالکل اصول دیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی نفرت نہیں کسی مذہب کے ساتھ۔ لکم دینکم ولی دین کے فلسفے کی بنیاد پر ہم نے آگے بڑھنا ہے، معاشرے کے، سوسائٹی کے پیس، امن کو قائم رکھنا ہے، ہر مذہب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور پھر فرمایا جہاں اعمال کی بات آئی، میں صحیح عمل کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہے، فرمایا اس چکر میں نہیں پڑنا، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اپنے اعمال کی فکر کرو، كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ، ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ لا تسألوا عما يفعل، کسی سے کسی کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے؟ تو فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کسی کی پرائیویسی میں دخل نہیں دینا، کسی کے مذہب میں دخل نہیں دینا، کسی کی مذہبی رسومات میں دخل نہیں دینا، انہیں کرٹیسائز نہیں کرنا، انہیں کرٹیسزم کی طرف نہیں لے کر جانا، ان کی دل آزاری نہیں کرنی، جان لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، that's all۔ اور پھر فرمایا قُلْ انتظروا إِنَّ مُنتظرون، تم اپنے عمل کیے جاؤ، ہم اپنے عمل کیے جاتے ہیں، معلوم ہو جائے گا کون ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرے گا۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اسلام ایک مسلمان کو مذہب کی بنیاد پر انتہا پسندی کی طرف جانے کا کنسپٹ ہی نہیں دیتا، کرنی تو بہت دور کی بات ہے۔ اور پھر بات یہ ہے، میں اب جو لوگ مذہب کی بنیاد پر، دیکھیں آٹے میں نمک برابر، ہم مسلمانوں کی صفوں میں ایسے لوگ ہیں، دیکھیں نا حقائق کا سامنا کرنا پڑے گا، چاہے وہ دشمن کا آلہ کار بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ دنیاوی دولت اور طاقت کے لیے کرتے ہیں، نام تو مذہب کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے اسلام کی تعلیمات، اپنے آقا علیہ السلام کا عمل دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ دیکھیے اسلام وہ مذہب ہے، کیا تعلیم ہے۔ فرمایا اگر آپ دیکھ رہے ہیں نان مسلمز ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی بہن ہیں، آپ کو ان کا عقیدہ نہیں پسند آ رہا، یا آپ کو کوئی غلط فیڈ کر رہا ہے، یا آپ کی کوئی ذہن سازی کر رہا ہے،
یہ ہیں یہ وہ ہیں، انہیں مار ڈالو، قتل کر ڈالو، خدا نخواستہ، تو اسلام یہ کہتا ہے آپ نے انہیں یہ جواب دینا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ جو ہر انسان اپنے مذہب کے مطابق عمل کر رہا ہے، اگر اللہ چاہتا تو یہ فعل یہ عمل وہ نہ کرتے، یعنی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، یعنی اللہ تبارک و تعالی انسان کو بتا رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے، شٹ اپ کال دے رہا ہے، خبردار اس طرف نہیں جانا کہ یہ فلاں مذہب کا ہے، یہ فلاں مذہب کا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ عمل نہ کرتے، یعنی اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہے، کوئی مشیت ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، تم کہتے ہو یہ شرک ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، اسے مار ڈالو، یہ کرو، چند مٹھی بھر عناصر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے۔ تو فرمایا اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، یعنی یہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ بہتر سمجھتا ہے کیا کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر رب ذوالجلال والاکرام چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا، ہر انسان کو ہدایت مل جاتی۔ یضل من یشاء، اللہ جسے چاہے گمراہ رکھے، یہدی من یشاء، جسے چاہے ہدایت دے۔ اور فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ گمراہ صرف فاسقوں کو کرتا ہے۔ یہ ہدایت کے فیصلے، یہ گمراہی کے فیصلے، یہ رب ذوالجلال والاکرام کے ہیں۔ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان اسلام کے نام پر انہیں ہاتھ میں لیتا ہے، کسی کی غلط ذہن سازی کرتا ہے، تو وہ دین اسلام کا مجرم ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک طریقے پر جمع کر دیتا، یہ جھگڑا ہوتا ہی نہ، لیکن یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر میں اللہ چاہتا ہر انسان کو ہدایت دے دیتا، لیکن وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ من الجنت لجہنم من الجنت والناس اجمعین، فرمایا ایک لوگوں کی بڑی کثیر تعداد ہے جو میں نے پیدا ہی جہنم کے لیے کی ہے، آگ کے لیے کی ہے۔ اب ہمیں کیا پتا وہ کون لوگ ہیں جو پیدا ہی جہنم کے لیے ہیں، جو آگ کے لیے ہیں، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَانَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انسانوں اور جنوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اب اس بحث میں ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہم انسان ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے ہیں۔ کیوں؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہمارا علم بہت قلیل ہے، ہم تھوڑے علم کے ساتھ اللہ کے راز، اللہ کی حکمت، اللہ کی مشیت، اللہ کے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہر مذہب کا احترام ہے، ہر مذہب سے پیار ہے، ہر انسان کو عزت دینی ہے، ہر انسان کی جان مال عزت کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔